السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورہ ہود آیت نمبر 36 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مسلسل ان کے انکار پر صدیوں صبر کیا، ان کی اعزا رسانیوں، ان کی استہزاء، ان کو برداشت کیا، مگر ان میں کوئی کمی نہ آئی۔ ان کے استہزاء میں، ان کی اعزا رسانیوں میں وہ ایسے بدبخت لوگ تھے کہ اپنی اگلی نصیحت کو جو قوم تھی اس کو نصیحت کر کے مرتے کہ خبردار نوح کی بات نہیں ماننی، اپنے بتوں کی پوجا کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن ان سب حالات کے باوجود نوح علیہ السلام استقامت کے ساتھ دعوت توحید دیتے رہے، اور پھر ایک وقت آیا جب نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے تو انہوں نے دعا کی، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کی نوح کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنُ مِن قَوْمِكَ، کہ یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہ جو تیری قوم کے لوگ ہیں ان میں سے، إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، جو لوگ پہلے ایمان لا چکے، بس یعنی جو ایمان لا فرماتے ہیں، جو ایمان لا چکے، بس اور لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ ان پر غمگین نہ ہوں۔ یعنی اللہ کی ذات اپنے بندوں سے جس امان کا تقاضا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان شعوری طور پر آزادانہ ایمان کو قبول کرے، یا دوسرے لفظوں میں اللہ بندے کو دونوں راستے، حق اور باطل کا، اس میں سے انتخاب کا اختیار دیتے ہیں کہ جو اپنے ذوق سے حق کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ مومن کہلاتے ہیں، اور جو اس کا انکار کر دیتے ہیں وہ کافروں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ مسلسل 950 سال کی تبلیغ اور اس کا مقابلہ، قوم نوح کا انکار، یعنی وہ اپنے اتنے لمبے عرصے تک تبلیغ کرنے کے باوجود اس قوم کا جو انکار تھا یا انکار پر ڈٹے رہنا تھا، ان کی بدبختی پہ دلالت کرتا ہے۔ پھر جیسا کہ آیت نمبر 32 میں فرمایا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، نوح علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے، جا لیا جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ عذاب لیا۔ یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کو ہی چیلنج کر دیا کہ کر لو جو کرنا ہے، ہمیں مان لانے والے نہیں ہیں، جو تم سے بن پڑتا ہے کر لو، جو عذاب تم نے لانا ہے لے آؤ، تو ایسا کہہ کر انہوں نے خود اپنے پر رحمت کے دروازے بند کروا لیے۔ اور پھر اس آیت مبارکہ میں جو دو باتوں کا جو تذکرہ فرمایا کہ نوح میں نے تیری قوم پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے۔ اس سے پہلے حضرت نوح کی تبلیغ، دعوت حق اور کوششوں اور محنتوں کا ذکر ہے۔ حضرت نوح ہر طرح سے ہر ممکن حد تک قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ اپنی ضد، انا، ہٹ درمی، تعصب اس پہ ڈٹے رہے۔ مسلسل انکار، استہزاء اور شرک کی پیروی، توحید کا انکار، یہ حالات تھے جن کی وجہ سے ان پر پھر
ہدایت کے دروازے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے، یعنی وہ ہدایت سے محروم ہو گئے۔ یہ انسانوں کے لیے اپنے اعمال ہی کار فرما ہوتے ہیں، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور نبی کی شفقت ہے، یعنی انسان کی ایسی حالت پر افسوس کرتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے نوح، اب ان کی بدبختی پر، عذاب پر اب غمگین نہ ہوں۔ پیغمبر تھے نا، باپ کی جگہ ہوتا ہے، کیونکہ قوم اب اس لائق نہیں ہے کہ ان کو ہدایت دی جائے، اب وہ سزا کے مستحق ہیں۔ یاد رکھیں جو دنیا کا قانون ہے اس میں سزا ہے، یا تو سزا ہے یا پھر اس غلطی کا جو جرم ہے وہ ازالہ کرنا ہوتا ہے، جبکہ اللہ کی رحمت کا جو قانون ہے، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، توبہ کر لیں تو اس کی سزا نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ حقوق العباد ہے تو اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار گناہوں کو معاف کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ پھر جب کوئی برائی پر ڈٹ ہی جاتا ہے، اللہ کے رسول کی مقابلہ بازی پر اتر آتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ، انسان ہی خود ظالم ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے اور پھر عذاب کا مستحق بنتے ہیں۔ اللہ تو بار بار چاہتے ہیں کہ بندہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معافی مانگنے، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔